کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کا مقصد پاکستان میں اصول اور انصاف پسندی کی سیاست کو فروغ دینا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انصاف خود پارٹی کے اندر نہیں ہے، اصول خود پارٹی کے اندر نہیں ہے۔ چند ایک لوگ جو کہ چیئرمین کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، مفاد پرستوں کا وہ ٹولہ ہے، اور چیئرمین کو وہ اس کے تمام صحیح یا غلط کام میں ان کو اس لیے انکریج کرتے ہیں کہ ان کی پوزیشن قائم رہے اور وہ وہاں سے مفاد اٹھاتے رہیں۔ تو جب انسان درست بات کو درست نہیں کہتا یا چاپلوسوں کے بیچ میں گھر جاتا ہے تو وہ پھر ملک کے لیے یا قوم کے لیے وہ کام اس طریقے سے انجام نہیں دے سکتا۔ آپ دیکھ لیں 29 مئی کو کیا ہوا کہ کس طریقے سے 9 مئی کو کس طریقے سے پورے ملک میں طول و عرض میں ہنگامے ہوئے، دہشت گردی کی واقعات ہوئے، جی ایچ کیو کور کمانڈر کے گھر، ٹی وی پشاور میں، ریڈیو پاکستان، بہت ساری جگہوں پہ۔ اور تو اور افسوس کی بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں شرم آتی ہے ہمیں، ہم شرمندہ ہیں ان شہیدوں سے جن شہیدوں کی تصاویر پر ہم نے حملے کیے۔ ایم عالم، کرنل شیر، ہمیں افسوس ہے وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ ہم نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی، اس ملک کا نام روشن کیا، آج یہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں۔ اگر ہم افواج پاکستان کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط اقدام کر رہی ہے یا ان کی مخالفت کرنی ہے یا انتشار پیدا کرنا ہے یا عوام اور افواج کے درمیان کنفرنٹریشن پیدا کرنی ہے، محاذرائی پیدا کرنی ہے، تو مجھے بتائیں کہ کل جب ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کی ضرورت پڑے گی تو کیا یہ چند ایک جو پٹھان کٹھے ہو کے زماں پارک میں ایک شیلڈ بنا کے بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں کہ کیا یہ جا کے سرحدوں پہ انڈیا کے ساتھ لڑیں گے؟ کیا یہ ہماری حفاظت کریں گے سرحدوں پہ؟ جن لوگوں نے اس ملک کو بچانا ہے، جو اس ملک کی بقا کی جنگ لڑتے ہیں، جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جو زخمی ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو اس طرح دیوار سے لگا دیں گے کہ جہاں سے وہ گزریں لوگ ان کو پتھر ماریں یا ان پر ڈنڈے برسائیں، تو اس ملک کی حفاظت کون کرے گا؟ اور جہاں تک ابھی تک تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان کو بحران سے نکالنا چاہتے ہیں، وہ الیکشن کرا کر اس ملک میں ایک بہتر نظام لانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے اقدامات سے سمجھ یہ آ رہی ہے کہ ان کا جو مین ایجنڈا وہ یہ ہے کہ کسی طرح دوبارہ ہم وزیر اعظم بن جائیں یا وفاقی حکومت آ جائے۔ 2 صوبوں کی حکومتیں قربان کر دیں اپنی انا کی خاطر۔ اگر وہ دونوں صوبائی حکومتیں چل رہی ہوتی، قومی اسمبلی سے باہر نکل گئے، اگر اسمبلی کے اندر ہی ہوتے، یہ جو 1.5 سال ہے، اگر ہم نے 3.5 سال حکومت کی ہے اسی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے، تو کیا 1.5 سال میں جو دوسرے لوگ آئے ہیں ان کو موقع دے دیں، وہ اچھا کریں برا کریں، فیصلہ عوام کرے گا، ووٹ دے کے عوام ان کو بھگا دے گی۔ لیکن اگر ہم سائفر دکھا دیں یا ہم سابقہ آرمی چیف کو بدنام کر دیں یا یہ کہہ دیں کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی غلط ہے، تو اگر یہ بیانیہ دے کے آپ نے عوام کو اپنے ساتھ لگانا ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ یہ عوام کی آزادی کی جنگ ہے یا پاکستان کی آزادی کی جنگ ہے، یہ اپنی ذات کی جنگ ہے، اپنی انا کی جنگ ہے۔ پچھلے 4 مہینے سے 12 میں نے چیئرمین صاحب کو میسج کیے، میں نے سیکرٹری جنرل کو میسج کیے، سیکرٹری جنرل سے 3 میٹنگ ہوئی ہیں، وہ پہلے یہاں پہ چیف آرگنائزر تھے، نیازی صاحب سے میٹنگیں ہوئی ہیں، میرے پاس پورا ریکارڈ ہے، میں نے سب کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ یہ محاذرائی نہ کریں،
یہ آپ جو نئی یوتھ ہے ان کو بگاڑ رہے ہیں، ان کے ذہن بگاڑ رہے ہیں. یہ جو یوتھ ہے ان کو آپ نیگیٹیوٹی کی طرف اکسا رہے ہیں. یہ سارے جو اقدام ہیں، کل کو جب یہ قوم کھڑی ہو جائے گی، آپس میں لڑ پڑے گی، خانہ جنگی ہو جائے گی، تمام سیاسی پارٹیاں آپس میں اگر ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں، افواج اور عوام ایک دوسرے کے خلاف ہو جائے، بتائیں پھر کیا امن و امان قائم ہو سکتا ہے؟ کیا ملک ترقی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اور یہی باتیں ہم ان کو سمجھاتے ہیں، لیکن بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں، صرف 3-4 لوگ ہیں جنہوں نے چیئرمین کو گھیرا ڈال کے ہر روز اس کی بریفنگ کرتے ہیں، اس کو اکساتے ہیں، غلط فیصلے کراتے ہیں، اور وہ بندہ غلط فیصلے کرتا جا رہا ہے. یا تو کانوں کا کچا ہے یا اس کو سمجھ نہیں ہے، لیکن عقل مند ضرور ہے، مشورہ سب سے کرتا ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. تو میں ان کی ذات کی طرف نہیں جا رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان کی پالیسی ہے یا جو ان کا بیانیہ ہے یا جس طرح سے وہ لوگوں کو آپس میں لڑانے کی اس وقت جدوجہد میں ہے، ہم لوگوں کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اور جو اس وقت ملک کے اندر افراتفری پیدا کرنے کے لیے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے لیے لوگوں کی، آپ یہ دیکھ لیں کہ آج تک کتنے سیاسی لیڈر ہیں جو گرفتار بھی ہوئے ہیں. کیا کوئی لوگوں کی شیلڈ بنا کر اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے؟ نہیں کرتے. عورتوں کو شیلڈ بنایا ہوا ہے، خواتین کو آگے کھڑا کیا ہوا ہے. اب کتنی ہماری خواتین جو ہے اس وقت جیلوں میں اور تھانوں میں بند ہیں. یار آپ اپنی انا کے لیے، اپنی سکون کے لیے، اپنی پوزیشن کے لیے عورتوں کو آگے کر دیتے ہیں، بندوں کو آگے کر دیتے ہیں. کتنے لوگ اس میں متاثر ہو سکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، فیملیاں اجڑ چکی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی الزام لگاتا ہے، اگر غلط بھی ہے تو آپ اپنے آپ کو پیش کر دو، لیکن اپنی عوام کو کے اوپر ظلم نہ ہونے دو، اپنی عوام کو گرفتار ہو کر اس تشدد کا نشانہ نہ بننے دو، سڑکوں پہ تشدد کا نشانہ نہ بننے دو. اس لیے اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ میں نے تقریباً 4 سال اور 3 مہینے پی ٹی آئی میں گزارے ہیں. جب میں جوائن کیا تو اس وقت بھی انہوں نے مجھ سے فنڈ لیا، دسمبر میں بھی میں نے پیسے دیے. ان کے لیے میں نے ایک میڈیا سینٹر قائم کیا 1.5 سال پہلے. اس میڈیا سینٹر میں سارا ایکوپمنٹ، سب چیز میں نے بنا کے دی ان کو. تقریباً 3 کروڑ روپے کا میڈیا سینٹر میں نے بنا کے دیا. ایک دفعہ بھی چیئرمین اس میڈیا سینٹر میں نہیں آیا. ان کا جو فرنٹ مین ہے اظہر مشوانی، وہ جا کے خان صاحب کو اپنی ہی باتیں کرتا رہا. پھر میں نے جب یہ لاہور شفٹ ہوئے، میں نے لاہور شفٹ کر دیا. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ احساس کرنا چاہیے کہ کون کیا کر رہا ہے. اور اس میڈیا سینٹر میں آپ کہیں گے کہ پی ٹی آئی میں تھے تو آپ بھی یہی کرتے ہوں گے سوشل میڈیا میں، لیکن یہ حقیقت ہے، حلفیہ بیان ہے کہ جو میں نے 1.5 سال میڈیا سینٹر چلایا، لائیو ٹرانسمیشن بھی وہیں سے ہوتی تھی، ویڈیو بھی ساری وہیں پروڈیوس ہوتی تھی، سوشل میڈیا بھی ہوتا تھا، لیکن میں نے کبھی افواج پاکستان کے خلاف یا ملک کے خلاف کوئی سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹی وہاں سے نہیں کرنے دی. یہ ساری سروسز کے باوجود پھر بھی وہ چند ایک لوگ جن سے مشورہ کر کے عمران خان صاحب نے اپنا بھی مستقبل تاریخ کیا ہے، اپنی پارٹی کا بھی کر رہے ہیں، اور ان ایکٹیویٹیز سے اپنے جو فالوورز ہیں، جو ووٹرز ہیں، ان کے لیے بھی مشکلات کا سبب بنیں گے. تو اس لیے یہ میرا بیٹا ہے، یہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے پی ٹی آئی اسلام آباد کا، یہ باقی عہدیدار ہیں، اور میرے جو اسلام آباد گروپ ہے جس کے چیف آرگنائزر چودھری شفیق صاحب ہیں،
اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے لوگ پی ٹی آئی میں وہ پی ٹی آئی سے وہ بھی میرے ساتھ ہی چھوڑ دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم اسلام آباد گروپ کی طرف سے اس شہر کی، اس ملک کی اور یہاں کے عوام کی خدمت کریں گے، فلاحی کام کریں گے، ہم سیمینار کریں گے، کانفرنس کریں گے، حکومت کو تجاویز دیں گے، سیاسی لوگوں کو بلائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں، یہ جو محاذ رہی ہے اس کو ختم کریں اور اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائیں۔ بہت شکریہ۔ کنٹرول کر رہے تھے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا بات پلیز۔ ایک تو جو بھی دو سوال کرے گا اپنا تعارف لازمی کروائے، اس کے بعد اپنا وہ سوال بس کہتے ہیں اور پہلا رائٹ پی ٹی آئی فیلڈ رپورٹرز کا ہے۔ ایک منٹ سر، ملک صاحب پلیز۔ ڈاکٹر صاحب ایک عرصہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ خان صاحب ڈرٹی علی کا بھی نام لیتے تھے، انہوں نے ایف آئی آر میں بھی نام لیے، کبھی وہ نیوٹرل کہتے تھے، کبھی جانور کہتے تھے۔ اس وقت آپ لوگوں نے کیا اندر آواز نہیں اٹھائی تھی؟ آپ پارٹی کے اندر تھے اور پھر اچھے سے اچھے عہدے آپ کے پاس تھے، تو آج کیوں آپ کو یاد آیا 9 مئی کے واقعے کے بعد؟ وہ اس سے سنگین معاملہ تھے جب وہ نام لے لیں۔ اب تو انہوں نے کہا کنڈیم بھی کیا اس معاملے کو، 9 مئی کے واقعے کو، اور اس نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جس سے ان کا تعلق ہے اس وقت آپ لوگوں نے کیا ان کو روکا تھا؟ ایک تو آپ کو میں بتاؤں کہ جس وقت وزیر آباد میں اٹیک ہوا تو میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا، اور اللہ کا کرم ہے کہ مجھے گولی نہیں لگی اور میں بھی گرا اور بچ گیا، لیکن میں نے کسی پہ الزام نہیں لگایا۔ بات یہ ہے کہ الزام اس وقت لگانا چاہیے جب آپ کے پاس کوئی پروف ہو، سنی سنائی بات پہ الزام لگانا غلط ہے، اور انہوں نے نام لے کے جو کہا میرے خیال میں وہ مناسب نہیں تھا، اور ہم نے ان کو بارہا یہی کہا کہ آپ ان لوگوں کے نام لکھ کر جو آپ کہتے ہیں کہ ایف آئی آر کاٹنی ہے، یہ محاذرہ ہی کر رہے ہیں، آپ ادارے کے ساتھ ایک کھلی جنگ کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کی سلامتی کا ضامن ہے، آپ مت کریں۔ لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ خان صاحب کی جو آواز ہے وہ 2-3 لوگوں کی آواز ہے، اور وہ 2-3 لوگ بھی اگلے کچھ دنوں میں چھوڑنے والے ہیں۔ خان صاحب کو انہوں نے آخری کونے میں دیوار کے ساتھ لگا کے اب ان کو تباہ کر کے وہ باہر نکلیں گے، لیکن خان صاحب سنتے سب کی ہیں، کرتے اپنی یا ان 2-3 آدمیوں کی کرتے ہیں، اب میں اور نام نہیں لے سکتا۔